مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور بیٹھے رہو اسی دیوار کے سائے میں، بیٹھے رہو اسی دیوار کے سائے میں، جس دیوار پہ لکھا مہر علی ہو، جس دیوار پہ لکھا مہر علی ہو۔ ایک رات دا جاگن بہت مشکل، ایک رات دا جاگن بہت مشکل، ایک جاگ دا یار راتی، دوجا جاگ دا عشق دی رمز والا، تیجا جاگ دا سخت بیمار راتی، چوتھا جاگ دا چور وی سن اتے، تے پنجواں جاگ دا پہرے دار راتی، وارث شاہ میاں اے سارے سو جاندے ہی کو جاگ دی پروردگار راتی، وارث شاہ میاں سارے سو جاندے ہی کو جاگ دی پروردگار راتی، تے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشن منگن والیاں کان کھلا ہے دروازہ۔ تمام حمد اللہ رب العالمین دی جڑا ہر حمد لائے کے جیسا ازل تو ہے تے اب تک رانا ہے، جس دی قبضہ قدرت دے وچ تواڈی تے میری جان ہے، جڑا دلاں دے راز چنگی طرح جاندا ہے، اور درود اس سونے دے نام جنہ اس کائنات دے وچ آندے آئیں، رب دی بارگاہ دے وچ سر سجدے دے وچ رکھ کے آکھیا مولا میری اس گناہگار امت نو معاف فرما۔ تمامی احباب نو دل دی اتھا گرائیاں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیز احتشام، آج دا پروگرام نہ کوئی سیاسی پروگرام ہے، نہ کوئی اختلافی پروگرام ہے، خالصتاً حضور دی رضا واسطے، اور جنہ احباب نے اس پروگرام نو سجایا ہے، میں دعا کرنا حضور دی لباں دا واسطہ رب کائنات انہاں دی اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرماوے۔ ایک گل ذہن دے وچ رکھو، یہ نہیں ویکھنا کہ گل کرن والا کون ہے، ایدا حسب کے، ایدا نسب کے، ایدی اوقات کے، یہ ذات دا کون ہے، یہ نہیں ویکھنا، یہ ویکھنا ہے کہ گل کے دی کر رہا ہے۔ دل دے گلاں دے کناں دے نال بیٹھنا ہے، میری گل صرف یہ نہیں کہ میری گل نہیں سننی، بلکہ جیڑا بھی اس جگہ تے اتے آوے اس دی اس عقیدت دے نال ذہن دے وچ یہ رکھ کے بہو۔ میرے نبی نے ایک دفعہ اپنے صحابہ نو آکھیا، اے میرے صحابہ جس ٹائم جنت دے باغاں دے کولو لگے کرو، اپنی جھولی نو چنگے چنگے میوے تے چنگے چنگے پھلاں دے نال بھر لیا کرو۔ صحابہ پاک نے عرض کیتی یا رسول اللہ، تواڈے قدماں تو میرے اماں تے ابا قربان ہوئے، اساں تواڈی گل سمجھ نہیں سکے کہ جے ویلے جنت دے باغاں دے کولو لگے کرو، سونا اساں تا دنیا چ رہندے سے، تے جڈن مرسوں ول دفنیسوں ول قبر تے ول اے حساب کتاب تے ول جنت ول لگسوں، تے تساں آکھے جڈن جنت دے باغاں کولو لگے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ گل تواڈی ٹھیک ہے، پر یہ گل یاد رکھو دنیا چ جیڑی بھی جگہ دے اوتے اللہ اور اس دے حبیب دا ذکر ہو سی، وہ جگہ جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ ہو سی، اور تساں جتنی دیر اتھے باسو اپنی جھولی نو چنگے چنگے میوے تے چنگے چنگے بھلاں دے نال بھرے دے رہے ویسو۔ آج دا ایک پروگرام کیونکہ حضور علیہ السلام دی سیرت دا پروگرام ہے، میلاد مصطفیٰ دے حوالے دے نال اس نو منسوب کیتا گیا ہے۔ رب کائنات جنہ احباب نے سجایا، اور میں انتہائی مشکور اپنے بھائی مار اقبال صاحب اور تمام سنگیاں ساتھیاں دا کہ وہ کسے شاعر نے گال کیتی ہے کہ مجلس شہر میں برسر ممبر ہونا، اردو دا ایک شاعر ہے اس گال کیتی ہے کہ مجلس شہر میں برسر ممبر ہونا، کہ اپنے گھر دے وچ اپنے شہر وچ محفل ہوئے تے بندہ اتھے سٹیج تے کھڑا ہوئے، اس نے آکھا مجلس شہر میں برسر ممبر ہونا،
یہی تو ہوتا ہے قسمت کا سکندر ہونا. یہ تہاڈی مہربانی ہے, عزت کرتے ہو بڑی محبت دے نال, کیونکہ میں جس ٹائم تک جلالی صاحب نہیں آتے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ جس تو میں آغاز کیتا ہے بڑی محبت دے نال گال سماعت کرو. میں رات ہی یہ گال پڑھی تو میرے ذہن چاہے میں کہ چلو آج تانوں سنا دیواں. بہلول دا نام جنہاں دا نام تساں سنے ہو سی, بہت درویش بندہ ریا ہے, اللہ دا لاڈلا مجذوب بندہ آئی, ان دا نام ہی حضرت بہلول. مست ملنگ ہوندا آئی, ریت دے کوٹھے بناویا جی میں بال بنائیں دے, ریت دے وچ پیر رکھ کے کوٹھے بناویا تے کوٹھے بناون تو بعد والا کیا اے جنت دے کوٹھے کیا لمنے تے لے لگے. گال سمجھ آندی پئی؟ میں نے سر نہیں, میں نے سبحان اللہ چاہیے اگر گال سمجھ آئے. میں زبان دے نال بولنے ہیں, تسی بھی زبان دے نال بولو. حضرت بہلول دے نال دی عادت آئی, پیر دے نال پیر اپنا ریت دے وچ رکھیا تو اتے ریت نو ٹھپ کے تے وال آرام دے نال پیر کڈ لویا. کڈن تو بعد جلے او کھڑ ونجے نا تے وال آکھیا حکم مار کے, اوے لوگو اے جنت دے کوٹھے نے جے لمنے اومن آ ونجے. لوگ آمیں نہ اس اللہ دا فقیر سمجھ کے کوئی دور پہ دے ویا کوئی چار پہ دے ویا اس دور دے او لے لویا ایک کوٹھا تیرا ایک کوٹھا تیرا ایک کوٹھا تیرا. چل دے ہیں ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید جو اس دی بیوی گزرے, انہوں نے ویکھیا کہ بہلول دا نام بیٹھے تے اپنی مستی دے وچ کوٹھے ویچ رہے ہیں. بادشاہ جو لگا اسا کب کہ کریندا بیٹھے ہیں جنت دے کوٹھے وچ, جنت کتھے کوٹھے کتھے ریت دے کوٹھے بلائے وک دے. بادشاہ آئی, دولت کا نشہ آئی, لگ گیا. بیوی جو لگی اس پوچھیا کیا کر رہے ہیں, جنہیں جنت دے کوٹھے بیٹھا بھی جہنا. سکا اچھا جنہیں اللہ 5 روپے نہیں ہے کوٹھا تا دے میں آ. دل آدم ہے تھا چوپ سے گا. بادشاہ دی بیوی نے آکھے 5 روپے نہیں کوئی کوٹھا تا دے میں آ. اس آکھے ایک کوٹھا بڑا کھڑے تیرا. اس 5 روپے دیتے, اس 5 روپے لے کے بعض آدم دریا دے کنارے تے باندھا جو دریا چ سٹ دیتے. گزر گئے بادشاہ اس دی بیوی, رات ہوئی, بادشاہ اپنے محل تے ستا, بیوی اپنے پلنگ تے ستی. بادشاہ راتی خواب وچ دیکھ کے جنت وچ ودا سیر کریندا ہے. سیر کریندیاں ایک محل انہوں نظر آیا, بڑا حسین و جمیل باجمیل سونا محل. او جو اس محل دے اتے نظر پئی تے ویدہ ہے کہ اس محل دے اتے جڑی تختی لگی کھڑی ہے وہ بادشاہ ہارون الرشید دی بیوی دے نا دی لگی کھڑی ہے. وہ سوچے کہ میری بیوی دا محل ہے تے میں اندر ونجا. وہ جی میں اندر ونجا لگا تے جڑے چوکیدار کھڑے ہیں انہاں روکیا, کتے میری بیوی دا ہے. اس نے کہا تیری بیوی اتھے نہیں, سبحان اللہ, وہ دی اجازت تو بغیر کچھ ہی نہیں. کہ یار میری بیوی ہے, میری شریک حیات ہے, میری منقوہ ہے. وہ سکے ہو سی کوئی لیٹر, کوئی دستخط, کوئی اجازت نامہ, کوئی چو بھی کھاویا والا اندر مان سکے ہے تا کوئی نہ. وہ سکے والا انہوں لے کے آ. ایک گال ویکھی تو دی آنکھ کھلی, آنکھ کھلن تو بعد بھجیا اپنی بیوی دے. میں جنت ویکھی تے جنت وچ ایک محل ویکھیا تو تیرے نام تو میں اندر ونجن لگا, مینوں نہ ونجن دتا تے مہربانی کر. سکے اے وہ کوٹا جڑا میں لیا ہے 5 روپے دا. بولو تو صحیح یار سبحان اللہ. گھر دا پیر چول دا وٹا نہ بنایا کرو, کدے لفظاں دے زور تے بھی بولیا کرو سبحان اللہ. او سکے تو وہ ہے جڑا میں 5 روپے دا لیا ہے. بادشاہ بھجیا حضرت بہلول دا نام دے. حضرت بہلول دا نام آتا سہی 5 روپے نہیں کوٹھا ایک دے میں آ. وہ سکے 5 والا دور گیا, ادھی بادشاہی لگ سی. بولو وہ سکے کل 5 روپے دا یا یہ دی تبدیلی. وہ سکے اس آنے جٹھا سودا کیتا ہی تو ویک کے آیا کھڑا. ایو ہارون الرشید تے اس دی بیوی ایک رات ستے پہن اپنے محل دی چھت تے, گرمیاں دا موسم ویدیاں چند تے ویکھیا نا. بادشاہ دے بعض آدن اس دا نام زلیخا آئی کہ زلیخا چند بڑا سونا ہے. اور اس دی بیوی آدھی ہے چند سونا ہے پر اللہ سائیں انسان نو ڈیر سونا بنایا ہے, بڑی محبت ہے نام. بادشاہ دے کہ چند ڈیر سونا ہے. وہ آدھی ہے چند سونا ہو سی پر اللہ سائیں نے انسان نو ڈیر سونا بنایا ہے. آدھی نہیں, چاند دا چہرہ کیڑا ہے, یہ ایک کے چمک دا ہے چاند تو بادشاہ پوری دنیا نو روشن کر دیندہ ہے. ہر دے پاسے روشنی ہوندی ہے. بادشاہ چاند دی 14 دی رات ہوئے بندے نو راہ پوچھن دی لوڑ نہیں, راہ اللہ پاؤں دیں تے تو آدھی انسان ڈھیر سونے.
اس آخیا نہیں انسان ڈھیر سونا ہے. سویرے دربار لگیا, مفتی سڈیجے, عالم سڈیجے. اور بادشاہ نے آخیا میرا سوال ہے. کیا سائیں حضور حکم کرو. وہ سارے جے ہوندے نا وکاؤ ملا جتھے جتھی چوپڑی اڑائی ماری دھڑوکڑی. تہاڈی گال میں نہیں کردا, میں اپنی گال کردا. تساں تے نیک ہی وے نا, آکھو سبحان اللہ. اچھا میں ایک گال دسو, سبحان اللہ آکھن نال کوئی خرچ ہوندا؟ کوئی زور لگدا ہے؟ ولا دے کیوں؟ سبحان اللہ. ایمان نال دسو. میں اتنے وہ نقیب بن کے کوئی نہیں, میں ایک تھوڑا چھوٹا بھرا بن کے میں تھوڑے کو ایک گال کرنا. سبحان اللہ آکھن نال کی ہوندا ہے؟ ہوندا کہ میں دسو تو صحیح. بڑا کچھ ہوتا ہے. میں دسے جس ٹائم انسان سبحان اللہ آتا ہے نا, اللہ صحیح نہیں جس ٹائم انسان نو بناون لگا ہے نا, تو فرشتیاں نے آکھیا ہے تکلیف تو کوئی نہیں, وہ تو میڈیکل یہ تکلیف کوئی نہیں ہوتی. میں دسے نا کہ ہوندا کیا ہے. سبحان اللہ آکھن نال ہوندا کیا. میرے کو سن لو, ول فیصلہ تواڈے تے, انصاف تواڈے تے. دل آکھے تا کھائے نہیں تو میری پارو نہ کھائے. سن لو ہوندا کیا ہے. جس ٹائم اللہ سے انسان تانوں تے مینوں بنایا ہے نا, تے فرشتے آکھے اللہ سے اینو نہ بنا. رولے کرے سی, دنگے کرے سی, فساد کرے سی, لڑائیاں کرے سی, جھگڑے کسے سی, خون ریزیاں کرے سی. اللہ سے فرمایا فرشتو جو میں جاننا تساں نہیں جانتے. اللہ صحیح فرماندا ہے کہ جس ٹائم میرا بندہ زمین تے بیٹھ کے آتا ہے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سائیاں تو پاک ہے. اللہ سائیاں سارے بولو, اللہ سائیاں تو پاک ہے. جس ٹائم انسان زمین تے بیٹھ کے آتا ہے نا سبحان اللہ, اللہ سے فرشتیاں نو حقلا مار کے آتا ہے. میں سادہ لفظ جٹاں والی زبان, اللہ سے فرشتیاں نو سادہ کے آتا ہے, اوے فرشتو میرے بندے نو ویکھو زمین تے بیٹھ کے آتا بیٹھے. اللہ سائیاں تو پاک ہے, اللہ سائیاں تو پاک ہے, اللہ سائیاں تو پاک ہے. میں تو پاک ہاں ہی ہاں, پر آج اس بندے نو گناہاں تو پاک کر چھوڑا ہے. جے تو ہن دل آکھے سبحان اللہ بولے نہیں تے. بادشاہ دی محفل لگی, گل بولتا نہیں. بادشاہ دی محفل لگی, بادشاہ نے مفتی کو پوچھیا کہ سوال ہے کہ میں آتا کہ چند ڈھیر سونا ہے, بیوی آتی ہے انسان ڈھیر سونا ہے. وہ آتی بیوی نو کیا پتا, چند ڈھیر سونا ہے, چند آسمان دا چند نہیں. رولا چل دیا, مولویاں فتوہ دیتا. قصہ مختصر میں اپنے موضوع والے پاسے آنا چاہنا. مولویوں نے فتوہ دیتا کہ چند ڈھیر سونا ہے. بیوی نے آکھیا کہ میں نو فتوہ قبول نہیں, میں فتوہ اپنے مولوی کو کراساں, میں فتوہ اپنے عالم کو کراساں. جتھے میرا دل مطمئن ہو سی میں اتھو فتوہ کراس. ہو سکے دس, ہو سکے جڑا وہ دریا دے کنارے بہلول بیٹھے نا جنت دے کوٹھے بھی چیندا, گل او فیصلہ کرے سی. فیصلہ او کرے سی. مولویاں کہ وہ پاگل جیا بندہ ہے, انہوں کہنے شاید پتہ کوئی نہیں. ایک گال ہے, مولوی رلے, ریائی رلے, بادشاہی رلے, وزیری رلے, بیوی رلے تے ٹور گئے. جماعت اس ٹائم نماز آئی مغرب دا وقت. اور مولویاں کیتا مشورہ آپس ہے, فتوہ تجھے لیسوں پہلے انہوں آتے ہیں تو نماز کرا, جماعت کرا. پتہ تو لگے انہوں کا شان دی ایک ہوئے نا. سبحان اللہ. اذان ہوئی تو انہوں سارے آکھا حضرت بہلول نو آؤ سے جماعت کراؤ. کرا دیئے آئے تھے. اللہ اکبر. پچھو نہیں آکھا پچھے سے امام دے اللہ اکبر. حضرت بہلول جناح نے ثنا پڑھی, سبحان اللہ پڑھا, اعوذ باللہ پڑھا, بسم اللہ. اے حق میں اے کوئی اپنی طرف گل نہیں کر رہے, میں تو تاریخ دا حصہ دس رہے ہیں. اے تفسیراں دے وچ یہ گلاں موجود ہیں. حضرت بہلول جناح نے سورت فاتحہ تو بعد پڑھی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. اتھے جے لے آئے نا تو انہاں پڑھیا لقد خلقنا فی القمر. انہاں یہ نہ پڑھیا لقد خلقنا الانسان, انہاں پڑھیا لقد خلقنا فی القمر. مولویاں نے پیچھے کھورا کوئی قرآن غلط پہ پڑھنے, لقد خلقنا الانسان انسان تاکہ فیل کمر والو ساکہ انسان. پچھو مولویاں کھڑو کے لکمہ دیتا, جی میں ترامی ہونا سنتے پچھو کاری صاحب اگر کی تھا یہ ہو بننے پچھو لکمہ دیوین دیں. اور سادہ کے ترجمہ حضرت بہلول جناح نے قرآن دی آیت کے ذریعے ایک فتوہ دیتا. اللہ اپنے قرآن چاہتا ہے والتین, منو زیتون دی قسم, منو انجیر دی قسم, اگو وطور سینین منو کوہ تور دی قسم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, منو اس شہر امان دی قسم.
اللہ سائیاں تو پا کے تو ہر چیز تو پا کے اللہ سائیاں ایک قسمہ کیوں بیٹھا چاہیے؟ پہلے آکھے انجیر دی قسم، وال آکھے منو زیتون دی قسم، وال پہاڑ دی قسم، وال اس شہر دی قسم جتھے امن ہے، ہر ٹائم سکون ہے، یہ ساریاں قسمہ چاہ کے نا انجیر دی قسم ایک، زیتون دی قسم دو، انجیر زیتون شہر امان، یہ ساریاں قسمہ چاہ کے نا اللہ سائیں واللہ کیا میں نو اپنے رب عمر دی قسم میں انسان نو ڈھیر سونا بنایا صدقے جامت والے سبحان اللہ تم اللہ سائیں قسمہ چاہ چاہ کے آکھے کہ میں اس انسان نو ڈھیر سونا بنایا، ڈھیر سونا بنایا، ڈھیر سونا بنایا۔ علماء نے فرمایا کہ جس ٹائم کہنوں یہ نہ کیا کرو تیرا چہرہ انہیں، تیرا چہرہ انہیں، تیرا چہرہ انہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دلی دلی نقابت، آج کوئی وہ نہیں پروفیشنل نقیب مالی ہاتھ چکو تے سینے تے زور لاؤ تے اینج کرو نا، جتنا تمہارا دل آکے۔ اچھا موضوع ٹھیک ہے یا چینج کرا؟ اگر صحیح ہے تو وال صحیح ہے، نہیں تو چینج چکرے نہیں صحیح ہے۔ اچھا اس سے آیت دیتا ہے تک اللہ سے فرماندہ میں انسان نو ڈھیر سونا بنایا ہے۔ اللہ سے فرماندہ ہے آج دا دن نہیں اتوار دا دن، کیڑا دن؟ اتوار دا دن۔ اللہ سے نے پوری کائنات بنائی ہے نا، اللہ سے نے اس کائنات دے وچ جڑا ہے آسمان تے زمیناں نو بنایا ہے نہیں اتوار والے دیہاڑے بنایا ہے۔ تو نویاں نویاں گلاں انشاءاللہ کہ مولوی نہ دسنا، یہ گلاں پیسے نال نہیں ملدیاں، یہ گلاں پیسے نال نہیں ملدیاں، یہ محبت نال ملدیاں۔ اللہ سے نے آسمان و زمیناں نو اتوار والے دیہاڑے بنایا ہے۔ اچھا انہاں گلاں دے وچ میرے موضوع نال جڑی گال بلدی ہے نا، اللہ سے فرماندا ہے کہ میں جڑی پوری دنیا بنائی ہے نا، اے انسان اگر تو اپنے اتے غور کرے نا، اے انسان اگر تو اپنے اتے غور کرے نا تو میں پوری دی پوری دنیا تیرے اندر رکھ چھوڑی، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ کوئی گال سمجھ آوے۔ آج انشاءاللہ میں جتنی دیر کھانا بل تو اتنا ضرور ہو سی کہ یار بندہ ایک دفعہ سوچے سی صحیح کہ یار اللہ سے سانو بنایا کیویں، صرف تھوڑا یہ تو دسنا چاہنا بھئی اللہ سے سانو بنایا کیویں۔ اللہ سے انسان نو فرماندا ہے اے انسان تو اپنے اتے غور کر، کدے بہ کے سوچ، اے نہ ویکھ اللہ سے اے شے ہے، اے شے ہے، اے شے ہے، میں ہر شے تیرے اندر رکھی ہے۔ انسان دے وچ پورا ایک جہان ہے۔ اللہ سے فرماندا ہے میں آسمان بنایا اونچا ہے، آسمان بنایا اونچا ہے، آسمان بنایا آسمان دے اوتے سورج۔ اے بچیاں نوں چپ کرو میری محبت نال گل سنو۔ اللہ سے کیا فرماندا ہے میں آسمان بنایا اونچا ہے، آسمان بنایا اندے سورج ہے، آسمان بنایا اندے چن ہے، آسمان بنایا اندے بادلاں دی گرج ہے، آسمان بنایا اندے بارش دے قطرے ہیں۔ اللہ سے فرمایا یہ ساریاں چیزاں تے ہیں پر اے انسان تو اپنے اندر وے کے ساریاں چیزاں تیرے وچ رکھی۔ آسمان بنایا آسمان اونچا، اللہ سے فرمایا انسان تینو قد میں اونچا دیتا ہے۔ آسمان بنایا آسمان تے سورج دیتا، اے انسان تینو میں دل دیتا، اے انسان میں آسمان نو بنایا اندے وچ چن رکھیا، اے انسان میں تینو بنایا تیرے وچ عقل رکھی۔ آسمان بنایا اس دے وچ بادلاں دی گرج رکھی، اے انسان تینو بنایا تیرے وچ ساہ دا نظام رکھیا۔ اے انسان میں آسمان نو بنایا اس دے وچ میں بارش دے قطرے رکھے، اے انسان میں تینو بنایا تیری اکھیں جو بارش آنسو رکھے۔ یہ سارا کچھ بنا کے آسمان سارا اٹھا کے تیرے اندر چ رکھا۔ اللہ سے گل فرمایا کہ میں زمین بنائی، زمین تے سکون ہے، زمین ہر ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، چلدی نہیں ہے، زمین رکی ہوئی ہے۔ اللہ سے فرمایا میں زمین بنائی اینو سکون دیتا، میں زمین بنائی ایدے وچ درخت دیتے، میں زمین بنائی ایدے وچ نہراں دتیاں، میں زمین بنائی ایدے وچ زرخیزی دتی، یہ شپاؤ پیر کڈیندی ہے۔ انسان تو غور کرے یہ ہر شے میں تیرے اندر رکھی۔ اللہ سے کیویں؟ اللہ سے فرمایا انسان میں زمین بنائی اس دے وچ درخت رکھے، تینو بنایا تیرے جسم تے وال دیتے، اے زمین تینو، اے آسمان، اے انسان میں زمین بنائی زمین دے وچ نہراں رکھیاں، اے انسان میں تینو بنایا تیرے وچ خون والیاں رگاں رکھیاں، اے انسان میں زمین بنائی زمین دے اوتے پہاڑ رکھے تاکہ زمین ہلے نہ، اے انسان میں تینو بنایا تیرے وچ ہڈیاں دا ڈھانچہ رکھا تاکہ تیرا وجود کی نہیں ایک ڈھیر نہ تھیوے، اے انسان میں ہر شے بنائی تیرے اندر رکھی، اس واسطے رکھی تاکہ تینو یہ پتہ لگے میرا رب کتنا رحمان ہے، میرے رب دی ہر شے
بے انتہا بے مثال یہ ساری چیزاں اللہ صحیح نے بے شمار موضوع ہے میں جتوں تک لے ونجے چلدا ویسے لیکن کیونکہ محفل بناونی ہے محبت دے نال بولو تے بھائی ہوری آگے نے ایک نعت سنائے سن قاری صاحب بیٹھے نعت پڑھ سن تے والے انشاءاللہ ماحول نعرہ تکبیر میری محنت ہی ویکھو اپنے سبحان اللہ انصاف تو آلے تھے نعرہ تکبیر اچھا اللہ اکبر آخر مل شرم نہیں آپس دی گال ہے اللہ دا نام ہمارا کیا چودھری دا نام ہے ہی کوئی نہ کیا خان دا کیا ملک دا ہے ہی کوئی نہ رب دا نام اللہ اکبر آخر کہتے احسان نہیں کرنا نعرہ تکبیر اچھا چلو تو نے ایک مٹھی دی گال سنا کے وال میں آگے چلنا یہ مہینہ راگی رجب دا جیڑا گزرا ہے ہے جماعت ثانی دا وہ پتہ لی صرف میں شارٹ کٹ ایک گل ایک نے سارے نبی پاک بیٹھے ہیں نبی پاک نے بیٹھے سارے صحابہ نے وید رہے جناب صدیق اکبر کیونکہ جماعت ثانی دی نسبت آئی حضرت ابوبکر صدیق نال بڑی محبت والی گل حضرت ابوبکر صدیق نو میرے نبی نے پوچھا اے صدیق ہر دور دے وچ ہر شخص دی کوئی نہ کوئی پسند رہی ہے کسے دی پسند روٹی کسے دی پسند کپڑا کسے دی پسند مکان کسے دی پسند تجارت کسے دی پسند عمارت کسے دی پسند کوٹھی کسے دی پسند وڈی گڈی کسے دی پسند وڈا رقبہ ابو بکر تیری پسند کیے جناب ابو بکر پاک کہندے نے سونیا میری ایک کی پسند ہے حضور نے پوچھا ابو بکر کیڑی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا میری ترے پسنداں نہیں پہلی پسند ہے اکھ میری ہوے مکھ تہاڈا ہوے اکھ میری ہوے مکھ تہاڈا ہوے فرمایا دوجی پسند سونیا میری دوجی پسند ہے وے اولاد میری ہوے نوکر تہاڈی ہوے تیسری پسند آقا میری اے پسند وے کہ مال میرا ہوے دین تہاڈا ہوے مال میرا ہوے دین تہاڈا ہوے جڑا بندہ ابو بکر پاک دی نسبت لے کے بیٹھا ہے ایک باری بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 میں خوشامد اللہ بندہ نہیں لیکن اتنا ضرور آکسان ایک حدیث ذہن دے وچ رکھو میں ہر مجمع پڑھ دوں نا میرے نبی نے فرمایا لوگو اے آسمان قائم ہے نا تو ستاریاں دی وجہ تو اے آسمان قائم ہے تو ستاریاں دی وجہ تو اے زمین قائم ہے تو میں محمد دیال دی وجہ تو ویکھنے ساڑے ورگے انسان ان پر انہ دی رکھیں زہرا دے بابے دا خون ہے اس واسطے انہ دا قدر کیتا کرو اور قیامت علیہ دے انسانوں پتہ لگنے کہ انہ دا شان کیا ہوتا ہے اور ایک گال آ گئی میرے ذہن نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی سید بے عملی ہوئے نا بڑی محبت نال گال سنو جوید بھائی اگر کوئی سید بے عملی ہوئے نا ان دا ادب کرو کیوں میرے نبی نے مثال دے کے فرمایا ہے پانی جیڑا ہی گندہ ہوئے آگ بجھاون تے کام کاری ویندا ہے صدقے تھی موتوارے سیر علامات میری ستی ہوئی قوم پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو سبحان اللہ بندہ محفلے چاہ کے تے بندہ ذہن گھر رکھا ہوئے کیا فائدہ وہ بندہ محفلے چاہے بیٹھو نبی دی محفلے بولو ذرا سبحان اللہ میرے نبی کے فرمایا ہے کہ سید بانے بے عملی ہوئے نا ان دا ادب کیتا کرو کیوں پانی جیڑا ہی گندہ ہوئے نا آگ بجھا ویندا ہے آگ مسما ویندا ہے یہ نالی والا پانی تو آگ لگی کھڑی ہوئے لوٹا بھار کے سٹو اتنا شدت نال نہ ملے کچھ نہ کچھ تا گزارا کاری ویسی گل سمجھ آئیے میرے نبی دا فرمان ہے کہ نتو خیر دا نہیں میرے نبی دا وہ فرمان ہے جد بارے اللہ قرآن چاہتا ہے میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کریں دا جب تک میں رب آرڈر نہ دیما پیغام نہ دیما حکم رب دوندا ہے اعلان حضور علیہ السلام اور ابو رپورٹ بیان نا کہ شاکر شجاع آبادی میرے ذہن وچ بھائی بڑیاں گلاں ہیں تہاڈا آرڈر میں ہن سوچیندا کھانا پہ بندہ کیڑی گال کرے کیڑی نہ کرے تے مینوں حکم ایک اور بھی کیتا نے ایک نات خان بھی ہے چلو پیر ہوری آ گئے پیروں نو سبق سناون واسطے مینوں ایک اور بندے نہیں گال کیتی پئی اگے جعفر قریشی آیا تے تساں گال سنائی آئی تے وہ گال تو سناؤ ہے تواڈے بارے پیر ہوری آ گئے مینوں ہن امید ہے کہ میری پشت بنائی ہو سی مینوں ہن تصدیق مل وئی سی ہن خیر ہی خیر حضور میں آپ دے قدمت ہاتھ رکھ کے میرے نبی دا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ سائیاں مینوں جماویں غریباں وچ ماریں غریباں وچ رکھیں غریباں وچ اٹھاویں غریباں وچ
میں تو غریب ہاں پر اینی غریب نہیں میں الحمدللہ مڈل کلاس لوگ ہیں میں نو تا شکر ہے اچھا ایک سونا جا ملاد میں تحفے لے لو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں جیڑا بندہ چاند ہے نا جیڑا بندہ غربت تنگے پیسہ کوئی نہیں ان دے واسطے ایک سستا جیا پیکیج مولا کیڑا آپ نے فرمایا دنیا چ جیڑا بندہ اللہ سائیں دے دتے ہوئے جیڑا بندہ دنیا چ اللہ سائیں دے دتے ہوئے تھوڑے جے رزق تے راضی ہو گیا قیامت والے دے اللہ اون دے تھوڑے جے عملاں تے راضی ہو گیا اللہ سائیں اون دے تھوڑے جے عملاں تے راضی ہو گئے سی میں نو حکم فرمایا کہ حضور دا فرمان تو سن لیا نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ سائیں میں نو رکھیں غریبیں ماریں غریبیں سماویں غریبیں جیواں غریبیں تے محبت والی گال ہے میرے نبی دے ایک صحابی آئی میں نے آکھے کہ وہ گال سناؤ چاہ میرے نبی دے ایک صحابی آئی تو اندہ روزگار ہی آئی بھئی وہ سبزی کے دیندہ آئی والو سبزی تیار ہو گیا منڈی اچ ویچے آتے وہ جڑا کچھ ملے گھر دا سسٹم چلیں گا بچے بہ جاؤ تھوڑا دیر چھوٹے بچے بہ جاؤ بہ کے ویڈیو بناؤ بڑی مہربانی بڑی محبت نال گل بھائی صحیح میرے نبی دا وہ صحابی ان دی عادت ہے یہ صحیح کہ وہ جڑی سبزی سب تو پہلے تیار ہو گیا نا جڑی فرسٹ ڈش ہوندی ہے وہ ٹوکرے دے وچ سجا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا آ کے وہ ٹوکرا پیش کرے گا میرے نبی حضرت بلال ہوا کہ نا بلال یہ ٹوکرا لے لے حضرت بلال حبشی وہ سامان لے لمیں نا تے وہ ول ایک سائڈ تے رکھے نا اچھا ول نبی پاک آکے نا صحابہ اس ساڈے یار نے سانو دیتا تحفہ تے ہن ساڈا ہی حق بن گیا اسیں نو دیون تحفہ تساں انج کرو اپنی اپنی حیثیت دے مطابق مال جمع کرو تمام صحابہ کوئی کچھ پیسے کوئی کچھ پیسے کوئی کچھ پیسے ملا کے وہ نبی پاک میں ٹوکرے دے وچ پا کے اونوں آکھے نا تو سانو تحفہ دیتا اے ساڈے والو تحفہ لے اور بھائی جان بڑی محبت والی گل او ٹوکرا سبزی دا لے آوے چاچا محمد سیر تے واپسی نبی دا تحفہ لے کے بنیا نا اس تو پہلے کہا کہ اگر سانو کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی بڑا بندہ سانو کوئی تحفہ چڑھے ہوئے نا بادشاہ اسا کھڑو کے نہیں ہو کریں دے بس سانو تحفہ دیتا ہے سانو تحفہ دیتا ہے میں اپنی گال کرا اصلا میں کشمیر میں نا میں اپنا تو میں تحفہ دے نا میں واپسی آ کے گھر بال آ دیں بال بالن بہ کے ساڈے بلان تحفے مل دیں ساڈے بلان تحفے فلان کشمیر چ مل دیں اے تے دنیا دی گال ہے نا جس ٹائم اس صحابی نو نبی پاک نے دیتا نا تحفہ تے وہ اپنے واپس علاقے چ گیا پنڈ چ محلے شہر چ گیا تے اوتھے وین کے لوکاں نے چوڑو کے آدے اوئے ساڈی نبی نال ایڈی یاری ہے اساں نبی نو تحفے دینے ہیں نبی سانو تحفے دیندا ہے اساں نبی نو تحفے دینے ہیں نبی سانو تحفے دینے گل ساری ٹنگی کھڑی اون دا باشو پروٹوکول ہوئے نبی پاک نے ایک نے بیٹھے بیٹھے نبی پاک نے حضرت بلال کو پوچھا بلال اے جڑا فلانا صحابی آندا ہے جی یا رسول اللہ ایک کریندا کے ہے ایندا روزگار کے ہے ایندا گھر دا سسٹم کیویں چلدا ہے جناب بلال نے عرض کیتا سونا ایو سسٹم ہے جڑا سبزی تواڈی بارگاہ وچ حاضر کریندا ہے سونا ایو سبزی تیار کریندا ہے منڈی وچ وچیندا ہے اوتھوں پیسہ لیندا ہے گھر دا سسٹم چلیندا ہے نبی پاک نے فرمایا بلال بھلا کیڑی منڈی وچ حضور فلانی منڈی وچ نبی پاک نے فرمایا بلال اچھا کل سویر دی نماز پڑھ کے نا آپا چل سو نماز پڑھی میرے نبی پاک نے نبی پاک اگے اگے سجے جناب صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک عبد الرحمن زبیر سارے صحابہ تم نبی پاک صحابہ دے جھرمٹے جویں جویں دلہا چلدا ہے میرے نبی خراما 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 چلدے چلدے اس منڈی دے وچ جس ٹائم پہنچے نا چاچا گول محمد بڑی محبت والی گل اس منڈی دے وچ پہنچے نا تے وہ صحابی منڈی دے وچ کھڑو کے کھڑا لیندا ہے اوے کدو لے لو کھڑوتے تھے مستی چاہتا کھڑا ہے اوے کدو لے لو اے حدیث کی گلہ کر رہے ہیں کسی نتو خیرے دا کلام نہیں انداز میرا سادہ ہے وہ سٹے منڈی اچھ کھڑو گیا دا کھڑا ہے کدو لے لو اوے سادہ کدو تازے کدو مٹھے کدو کدو لے لو لوگ کوئی سندا ہے کوئی نہیں سندا نبی پاک آئے نا نبی پاک نے اس دے پچھلی سائیڈ روایت کانڈ والے پاسوں میرے نبی پاک نے آ کے نا اون دی اکھاں تے رکھا ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے پوچھا دس میں کون ہاں ہائے بولو یا سبحان اللہ انہاں اکھاں نو سلام نہ کھا جنت زہرا دے بابے ہاتھ آیا اور شریف سے بڑی محبت او صحابی اگے کھڑوتا ہے آہستہ آہستہ آدا پھر سے کدو لے لو کدو لے لو والی جی میں نبی پاک نے ہاتھ رکھا نا اچھا بھلا ایمان نال دسو صحابی نے پتہ کہنا ہے ایمان نال دسو سارے بولو اوے صحابہ فرماندے نبی پاک کتھوں لگ ونجے نا سانو پتہ نہ ہویا اساں دیواراں کول پوچھ دے اسے دیواراں دی خوشبو دسیندی آئی زہرا دا بابا اتھوں لگا ہے اچھا
मुलाजिम जिवें उसने हाथ रखा ना बैजलो कर ते उस सहाबी ने कलो मेरे नबी ने पूछा दस मैं कौन हां अगे ऐसा खड़ा था कद्दू ले लो वल उच्ची आवाज च आदा ओए कद्दू ले लो ओए मिठे कद्दू ताजे कद्दू सस्ते कद्दू ले लो मेरे नबी पाक ने वाल पूछया ए दस मैं कौन हां उसने आवाज बुलंद की मेरे नबी ने वाल पूछया ओए दस मैं कौन हां भला बुझ मैं कौन हां तेरी अखां ते जे हाथ रखो ये कौन है उसने आख्या कद्दू ले लो आवाज बुलंद 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 सहाबा मंजर देख के हैरान कि नबी पूछदे खड़े ओ अगू सवाल भाई सवाल गंदम जवाब चीना नबी पूछदे मैं कौन हां ओ आदे कद्दू ले लो कद्दू ले लो कद्दू ले लो मेरे नबी ने मुस्कुरा के पूछा ऐ ओ यार मैं तेरे को पूछना कि मैं कौन हां तू आदे कद्दू ले लो वो पीछे मुड़ के ना कदमां ने चुम के आदे सोनिया मैं इन्हां नु दसना चाहना अगे गल तोहफियां ते आई हुण गल जफ्फियां ते आ गई अगे गल न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे ओए आका जदों भी वेखण ता दिल वेख दे आका जदों भी वेखण ता दिल वेख दे बेशुमार गल्लां मेरे कोलों बेशुमार शेर हैं पर मैं चाहना कि जितने अहबाब आयो थोड़ी थोड़ी हाजिरी बल इंज ना होवे कि अगली दफा कि यार इन्होंने नहीं सदे बड़ा टाइम ला रहे नहीं सुभान अल्लाह लेकिन मैनू साइयां दा शाला वस्तर वे गोलड़े दा आस्ताना साइयां दसाए है कि बेमुल्ले नहीं हां बेमुल्ले नहीं भाई मोहम्मद आसिम साहब वो हाजिरी पेश कर सन ते उस्ताद सरफराज बैठा है हाजिरी पेश कर सन उस तो बाद मेरी दिल्ली ख्वाहिश है पीर होरी थोड़े जो मलफूजात आलिया बयान करें चा जिवें पीर होरी मुनासिब समझे